السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، اس کی توفیق اور عنایت سے ربیع الاول شریف کے دوسرے جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ موقع دیا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوبصورت ذکر کو سننے اور سنانے کا۔ آیت قرآنیہ تلاوت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو مبشر بنا کے بھیجا۔ مبشر کا مطلب ہوتا ہے خوشخبریاں سنانے والا، خوشخبریاں سنانے والا بنا کے بھیجا۔ مبشر کے بعد ہے نذیر، اور جب ایسے لوگ دین اسلام کے سامنے آ جائیں جن کے اوپر خوشخبریاں اثر نہیں کرتی تو فرمایا ڈر سنانے والا بھی بنا کے بھیجا۔ پھر اس کے بعد داعیا الی اللہ، آپ اللہ کی طرف بلانے والے ہیں۔ کس کی طرف بلانے والے؟ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی طرف بلانے والے۔ بِإِذْنِهِ، آئے گا وہی جسے اللہ اجازت دے گا۔ لفظ بیان کرتے بِإِذْنِهِ، وہی آئے گا جس پہ اس کا اذن ہوگا۔ صدیق اکبر پر اذن تھا تو آ گئے، عمر بن خطاب پہ اذن تھا آ گئے، عثمان غنی پہ اذن تھا آ گئے، ابو لہب اور ابو جہل پہ کوئی اذن نہیں تھا۔ بِإِذْنِهِ سِرَاجًا مُنِيرًا، فرمایا اس کی اجازت سے ہم نے آپ کو چمکا دینے والا آفتاب بنا کر بھیجا۔ چمکا دینے والا، منیر کا ترجمہ بابا نگینہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو خود روشن ہو اور دوسروں کو روشن کر دے، جو خود روشن ہو اور دوسروں کو روشن کر دے۔ تو فرمایا ہم نے آپ کو سورج بھی بنایا، سراج سورج بھی بنایا، منیرا اور چمکا دینے والا نور بھی آپ کو عطا فرمایا۔ دونوں کوالٹیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویسے تو ہر شان والی شے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی۔ ابھی یہ پڑھ رہے تھے پنگورے چ جد سونا انگلی ہلاوے تے چن او دی انگلی تے نچ نچ۔ یہ ہے دلائل النبوت، امام بحقی کی انہوں نے لکھا، یہ جلال الدین سیوطی نے لکھا۔ یہ میں اس لیے دکھا رہا ہوں، یہ اردو والی ہے تو جلدی آسان ہے۔ چاند کا گہوارے میں، حضور کا گہوارے میں چاند سے باتیں کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گہوارے میں چاند سے باتیں کرنا۔ امام بحقی نے لکھا، ابن اسحاق نے لکھا، عبداللہ عباس بن عبد المطلب روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو فرمایا میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب میں اپنے پنگوڑے میں چاند سے باتیں کیا کرتا تھا۔ فرمایا پنگوڑے چ جد سونا انگلی ہلاوے تے چن او دی انگلی تے نچ نچ وکھاوے تے پارے دے وانگوں پیا دوڑ لاوے جدھر کملی والے دا فرمان ہو۔ کیا ہے یار ویسے اللہ کی حکمت، کیا اس انگلی میں اشارہ ہے اور اس میں طاقت کتنی ہے کہ ایسے کریں تو ادھر چلا جائے، ایسے کریں تو ادھر چلا جائے۔ آئے ہائے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ فرماتے اشارے سے چاند چیر دیا، گئے ہوئے خر کو اثر کیا۔ یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ کائنات کی ہر شے محبوب آپ کے تابع، یہ تاب و تواں تمہارے لیے، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان چنین و چنا، ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں۔ فرمایا محبوب یہ سارا کچھ تو آپ کے لیے، ہر شے ہم نے آپ کے لیے بنائی۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا صرف حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ پنگوڑے میں اشارے سے اس کو دائیں بائیں نہیں ہلاتے تھے، بلکہ جب کبھی بات کرنی ہوتی تھی تو بات بھی کر لیتے تھے، چاند سے گفتگو بھی کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کے بھیجا، حاضر و ناظر بنا کے بھیجا۔ اس کے 20 دفعہ ہم نے معنی بتائے ہیں حاضر و ناظر کیا ہوتا ہے۔ ابھی کیونکہ ہمارا وہ موضوع نہیں ہے، اس وقت
خاص ولادت شریف کی بات سنانی، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ آپ یہ دیکھیں کہ کیسے نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا ذکر خیر احادیث میں ہوا۔ یہ ہے امام بہقی کی دلائل النبوت۔ جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا تو فرمایا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے کہ جب میں دنیا میں آیا تو میں پیدا ہونے کی بات بتا رہا ہوں۔ فرمایا میں اپنی امی جان کا خواب ہوں، اپنی امی جان کا، کہ جب میں پیدا ہوا تو میری امی جان نے دیکھا کہ ان کے جسم اثر سے نور خارج ہوا اور اس سے شام کے محلات روشن ہوئے، شام کے محلات روشن ہوئے۔ حضرت مسیرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ان کی نبوت کے بارے میں پوچھا۔ یہ اس لیے میں بات سنا رہا ہوں کیونکہ ہمارے اس آج کے دور میں جہاں بیسیوں سارے مسائل ہیں، لوگ تو جھجک ہی محسوس نہیں کرتے یہ کہنے کہ نہیں جی جاؤ جی ایسے نہیں میلاد شریف منا۔ کسی نے کیا ہی نہیں، کسی نے میلاد شریف منانے کا کہا ہی نہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، جو منا لیتا ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی بات، کوئی مرض نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو توفیق دی وہ منا لے، نہیں دی تو کوئی بات۔ کہتے نہیں وہ اصل میں نا تاریخ کا تعین نہیں ہے، تاریخ کا تعین نہیں ہے۔ 12 میں وفات ثابت ہے، ولادت ثابت نہیں۔ بڑی امام احمد رضا فاضل بریلوی نے بڑی کھلی سی بات کی، بڑی کھلی سی بات، اوپن چیلنج۔ کوئی کچھاڑ میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی بل میں چھپا ہوا ہے، کئی ہیں، اوپن چیلنج ہے۔ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں حج فرمایا، 11 میں آپ کا ربیع الاول میں وصال ہوا۔ حج ہوا جمعہ والے دن، وہاں سے لے کے ذی الحجہ، محرم اور صفر، 3 چاند طلوع ہوئے، 3 غروب ہوئے۔ چاہے 29 پہ غروب کر دو، 1 اور 2 30 پہ کر دو، چاہے 2 29 پہ کر دو، 1 30 پہ کر دو، چاہے تینوں 29 کے کر دو، چاہے تینوں 30 کے کر دو، کوئی مائی کا لال 12 ربیع الاول پیر والے دن لا کر دکھا دے۔ اوپن چیلنج ہے، اوپن چیلنج ہے۔ بڑے بڑے جغرافیائی کو بلانے کی ضرورت نہیں، اب تو وہ گوگل کا کیلنڈر سامنے رکھو تو 1 منٹ میں تمہیں بتا دے گا کہ پیر بنتی ہے کہ نہیں بنتی۔ اس لیے کہ آپ کی وفات پیر والے دن ہے، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اس پیر والے دن 12 ربیع الاول کا دن لاؤ تو نہیں آتا۔ اوپن چیلنج دے دیا امام احمد رضا فاضل بریلوی نے کہ تینوں کیلنڈر رکھ لو، ان کے اختتام، ان کی ابتدائیں دیکھ لو، 29 کا کر لو، 30 کے کر لو، 29 کے کر لو، 30 کا کر لو، سارے 29 کے کر لو، سارے 30 کے کر لو، تو پیر والے دن 12 ربیع الاول نہیں آتی۔ یہ غلط ہے، بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ رہی بات ولادت کی تو کوئی بات نہیں، ہم تو اس میں کسی کو کچھ کہتے ہی نہیں بابا۔ اگر کسی کے نظریے کے مطابق حضور 12 کو نہیں پیدا ہوئے تو کوئی بات، پیدا تو ہوئے نا، کہ نہیں ہوئے؟ پیدا ہوئے نا۔ تو 1 محرم سے لے کے 30 ذی الحجہ تک کوئی دن متعین کر کے اس دن میلاد شریف کروا دو، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہماری جو مینٹلٹی ہے وہ ہمیں 12 پہ لا کے کھڑا کر دیتی ہے، یہی ہے، کیونکہ ہمارے علماء کے جمہور کا یہی نظریہ ہے کہ 12 ہم 12 کو کروا دیتے ہیں، تم 1 کو کرواؤ تو صحیح نا، اس 1 کو کرواؤ، پھر مجھے بلاؤ، پھر میں آگے تمہیں میلاد شریف سنا دیتا ہوں۔ پھر میں تمہیں غیر مقلدین کے مولانا نواب صدیق اظہر خان بھوپالی کا حوالہ سناؤں گا، السماوات الانبریاء من مولود خیر البریہ۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ لوگ سال کے بعد ربیع الاول میں میلاد مناتے، میں تو روز ہی میلاد مناتا ہوں، روز ہی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جیسے یہ سنیں، یہ میں نے آیت نکالی تھی 25ویں سپارے کی، بڑی ہی خوبصورت، اتنی پیاری آیت ہے۔ یہ ہے سورۃ الدخان، اہم خیر ام قوم تبع۔ اس کا اگر اس کی تفسیر پڑھے نا تو
اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح البیان میں لکھا، فرمایا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا طبہ حمیری. کیا نام تھا اس کا؟ طبہ حمیری. اس کو اسد حمیری بھی کہیں اس کا نام آیا ہے، اسد حمیری بھی، کیونکہ ایک حدیث میں اسد حمیری کے ساتھ اس کا نام آیا. تو دونوں ہی نام ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، ایک بندے کے کئی نام ہو سکتے. تو یہاں اس کا نام طبہ حمیری ہے یا اسد حمیری ہے، یا دونوں ہی اس کے نام ہیں. کہیں کسی نام سے پکارا جاتا تھا، کہیں کسی نام سے پکارا. اس نے یہ معلومات لی، یمن کا رہنے والا تھا. اس نے یہ معلومات لی کہ دنیا میں کہاں کہاں کیا کیا کام ہوتا ہے. تو اس کو پتہ چلا کہ ہمارے قریب میں مکہ میں ایک گھر ہے اللہ تعالیٰ کا، جہاں لوگ اللہ کے علاوہ کسی کو پوچھتے ہی نہیں، سمجھتے کچھ نہیں. اس نے کہا اچھا، اس کا مطلب ہے کوئی ہم سے بھی زیادہ قیمتی ہے. اس نے لاؤ لشکر لیا، 1,13,000 پیدل سوار اور 1,23,000 گھوڑ سوار، یہ اس کے اندر تعداد مینشن ہے. لے کے مکہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیا. میں مکے کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا. جو ہی کعبۃ اللہ کے قریب آیا بیمار ہو گیا، جسم سے خون بہنے لگ گیا، لیٹ. پھر اس نے ایک سفیر بھیجا کہ جاؤ تلاش کرو، کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم، کوئی طبیب، کوئی سنیاسی بابا لب جائے. جب یہ سارا کچھ کر کے آئے تو کعبۃ اللہ کے ایک بڑے سیانے بندے نے کہا اس کو دیکھ کر کہ یہ تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں کعبے کو ہلاک کرنے آیا تھا، یعنی گرانے آیا تھا. تو یہ اس نے کہا جب تک تو توبہ نہیں کرے گا صحیح نہیں ہوگا. یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ اس کی حفاظت کو خود ذمہ دار ہے، توبہ کر. اس نے پھر توبہ کی. پھر توبہ کرنے کے بعد، یہ میں ساری سٹوری سنا رہا ہوں آپ کو اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر روح البیان سے. اس آیت کے آیت میں نے بتا دی، آپ جا کے کتاب دیکھ، میرے سے دیکھنی ہے تو میں بھی دکھا سکتا ہوں، پریشانی والی کوئی بات نہیں. پھر اس نے کہا کہ میں نے کعبے کی تعظیم کے لیے غلاف ڈالنا ہے. اس سے پہلے کعبے پہ کوئی غلاف نہیں تھا، یہ پہلا بندہ ہے جس نے غلاف ڈالا. اس کے لیے علامہ ہندی نے کنز العمال میں حدیث لکھی، وہ میں بعد میں سناؤں. اس نے پہلے دن ریشم کا غلاف بڑے تکبر کے ساتھ ڈالا کہ رب کے کعبہ پہ میں دے رہا ہوں، میں بادشاہ. جب غلاف ڈالا صبح ہوئی تو غلاف جلا ہوا تھا سارا. اللہ نے رد کر دیا، فرمایا نہیں چاہیے ہمیں تیرا غلاف گلوف کوئی نہیں چاہیے. پھر اگلے دن ایک اور ریشم کا ڈالا، وہ بھی جلا دیا. پھر اس کو کسی نے فہم و فراست والے بندے نے کہا اللہ تکبر نہیں پسند کرتا، جھک کے جا، عاجزی سے جا، انکساری سے جا اور کہ یا اللہ یہ قبول فرما لے. پھر اس نے تیسرے دن عاجزی کی، پھر ڈالا، پھر اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث ہے کنز العمال کے علامہ ہندی نے لکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا تسبوا اسعد الحمیری، اسد حمیری کو برا نہیں کہو. اسد حمیری کو انہو اول من کسل کعبہ، یہ وہ ہے جس نے سب سے پہلے کعبے کو غلاف پہنایا تھا، یہ ہے بندہ. پھر یہ مدینہ المنورہ گیا، وہاں مدینہ فتح کرنے کے لیے. تو انہوں نے اندر سے دروازے بند کر کے اندر اپنے آپ کو بلاک کیا. اس نے اس پالیسی کے تحت کہ چھوٹا سا علاقہ ہے، کھجوریں ختم ہو جائیں گی تو میں قبضہ کر لوں. اس کے سامان میں کھانے پینے کا راشن ختم ہو گیا، اندر کا سامان کوئی نہیں ختم ہو. لوگ اندر سے اس کو کھجوریں پھینکتے تھے کہ تو بھی کھا لے، اپنے قبیلے کو بھی کھلا. پھر اس سے پوچھا چلو یار بیٹھ کے بات کریں. جب معاملات الجھ جائیں تو پھر بیٹھ کے حل نکلتا. پھر کیا ہوتا ہے؟ بیٹھ کے حل نکلتا. تو جب بیٹھے تو اس سے پوچھا کہ تو کدھر سے؟ وہ کہنے لگا میں فلاں ملک سے، میں فلاں سے. یا کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر. ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے، ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوں گے، پھر وہاں مشرکین مکہ کی اذیت سے علاقہ بدل کے ادھر آ جائیں گے تو ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں. وہ بھی تورات کو مانتا تھا. اس نے کہا لاؤ تورات دکھا. اور یہ شروع سے ہی کام رہا ہے، پہلے مذاہب سے ہی، کہ مولوی، راہب
اور دین کے ٹھیکیدار قوموں کو قرآن نہیں پڑھنے دیتے سوائے مسلمان علماء کے. مسلمان علماء کے کوئی اپنے مذہب کی کتاب نہیں پڑھنے دیتا کہ انہوں نے مذہب سمجھ آ گیا تو انہوں نے ساڈے کول کی لے کے آنا. یہ صرف اسلام کا حوصلہ ہے کہ مسلمان علماء اپنی پوری جماعت کو کہتے ہیں آؤ سارے مل کے قرآن پڑھتے ہیں. کوئی خوف نہیں ہے, کوئی ڈر نہیں ہے کہ ہمارے لوگ قرآن پڑھیں گے تو ان کا رخ کدھر ہوگا, ان کی عقیدتیں محبتیں اللہ رسول سے اور بڑھ جائیں گے. پہلا تاریخ کا بندہ ہے مارٹن لوتھر, جس نے عیسائیت کا شرازہ پہ کھیر کے رکھ دیا. اس نے کہا یہ تو کیا کرتا ہے, اپنے چرچ میں جا کے اپنے ادھر فادر کو کہا تو کیا کرتا ہے, خود اوپر سے کھڑا ہو کے انجیل اور تورات کی باتیں پڑھ دیتا ہے, مجھے دے کتاب میں خود پڑھنا چاہتا ہوں. اس نے کہا نہیں تجھے نہیں دوں گا. یہ وہ پہلا عیسائیت کے خلاف پہلا بندہ کھڑا ہوا مارٹن لوتھر, جس نے ساری عیسائیت کو تہس نہس کر کے رکھ دیا اور کتاب اس چرچ سے نکال کے لوگوں کے ہاتھوں میں تھمائی. ہم تو مدتوں سے آواز دے رہے ہیں یار قرآن پڑھو, آؤ پڑھو قرآن شریف پڑھو, تمہیں پتہ لگے اللہ اور اس کے رسول کیا کہہ رہے. مسلمان کا زوال ہی یہ ہے کہ یہ کتاب سے دور ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے وہ زمانے میں معزز تھے صاحب قرآن ہو کر, وہ زمانے میں معزز تھے قاری قرآن ہو کر, قرآن پڑھتے تھے نا. فرمایا تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اور میرے ابا جی حضور رحمۃ اللہ علیہ اس میں تبدیلی کر کے یہ پڑھتے تھے. فرمایا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, اور تم عزت پاؤ گے قاری قرآن ہو کر. کہ جو قرآن پڑھے گا اس کو عزت مل جائے, جو قرآن پڑھے گا اس کو عزت مل جائے. یہ میں آپ کو کھلی بات بتا رہا ہوں. عالم دین کے لیے, مبلغ کے لیے, دائی کے لیے اس کے پاس قرآن ہے, اس کو کسی شے کی ضرورت نہیں. جب مشرف کا دور تھا تو جامعہ نظامیہ رضویہ میں دعویٰ بول دیا مشرف کے چمچوں نے. انہوں نے کہا اگر تم ہماری بات نہیں مانو گے تو ہم بند کر دیں گے مدرسے تمہارے. تو آپ بڑے بے نیاز سے بندے تھے. فرمانے لگے ان اینٹوں اور پتھروں کو تم مدرسہ کہتے ہو, ان اینٹوں اور پتھروں کو تم مدرسہ میں ہوں. کل میں سڑک پہ بیٹھ جاؤں تو سارے طلباء وہاں پڑھنے کے لیے آ جائیں. تو جس کے ہاتھ میں قرآن شریف ہے نا, قرآن شریف کا دامن ہے, اس کو ضرورت نہیں ہے, اس کو کوئی قید نہیں کر سکتا. وہ جہاں بیٹھ جائے گا اللہ تعالیٰ بہار پیدا کر دے گا, کیونکہ بہار بندوں سے نہیں ہوتی, کتاب اللہ سے ہوتی ہے. اس لیے اسلام یہ کہتا ہے کتاب پڑھو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پڑھو, صرف سنی سنائی باتوں پہ نہ رہ جاؤ, خود پڑھو, خود تحقیق کرو, تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ اسلام کیا کہہ رہا. کتنی میں یہ بڑی پکی آپ کو بات بتا رہا ہوں, میرے ساتھ ہوا. میں نے اپنے ابا جی حضور رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک مسئلہ پوچھا, تو وہ فرمائیں گے پتر فلانی کتاب پڑھ. پھر ایک دن مسئلہ پوچھا, فرمائیں گے فلانی کتاب. پھر ایک دن مسئلہ پوچھا, فرمایا فلانی کتاب پڑھ. میں کہا سرکار تو اتنے میں مسئلہ دس دی کوئی نہیں. تو فرمائیں گے بیٹے اگر میں آپ کو مسئلہ بتا دوں تو وہ جو آپ نے پوچھا وہ بتاؤں گا, تو جب آپ خود کتاب پڑھو گے تو 20 مسئلے اور پڑھو گے صاحب, دائیں بائیں آگے پیچھے کئی باتیں آپ کو پڑھنے کو. بالکل ٹھیک تھی. ہم بھی اپنے مدارس میں باہر سے آئے ہوئے لوگوں کو مسئلے بتا دیتے ہیں. طالب علم کہتے ہیں جناب یہ مسئلہ بتاؤں گا, چلو خود ہی تلاش کرو, سرچ کرو, تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ کیسے مسئلے نکلتے ہیں, کیسے علم پھیلتے ہیں. تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی ولادت باسعادت کا یہ سب سے پہلا پروٹوکول ہے جو اس بادشاہ نے کیا. اس نے کہا کہ مجھے کتاب پڑھاؤ تو رات میں کیا لکھا. تو رات میں لکھا ہوا تھا کہ حضور مکہ میں پیدا ہوں گے, مدینۃ المنورہ میں تشریف لائیں گے. اس نے یہ علامہ اسماعیل حقی نے لکھا, فرمایا اس نے مدینۃ المنورہ میں صفائی کروائی, اور اس نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ مل کے بیٹھ کے رسول اللہ کا انتظار کروں گا. آپ کی ولادت سے ایک عرصہ پہلے کی بات. اب یمن میں وہاں پیچھے گڑبڑ ہو گئی, اور جہاں نظام میں سپرویژن نہیں ہوگی وہاں گڑبڑ ہوگی, یا کسی کو ہیڈ نہیں مانا جائے گا وہاں گڑبڑ ہوگی. تو جب نظام میں گڑبڑ ہوئی تو اس نے اپنے افراد میں سے ایک مستند بندہ بٹھایا. اس نے کہا یہ خط میرا لے لو اور بیٹھ کے یہاں انتظار کرو, اگر تیری عمر گزر جائے تو پھر تیرا بیٹا انتظار کر, اس کی گزر جائے پھر اس کا بیٹا انتظار کر, تم نسل در نسل در نسل انتظار کرو, اور میرا خط رسول اللہ کی بارگاہ میں ضرور پہنچاؤ.
اس نے بیچ میں لکھا ہوا تھا، کہتا تھا شہد تو علی احمدہ، شہد تو علی احمدہ انہ رسول من اللہ بار النسم، کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام احمد ہے، آپ ہمارے لیے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے۔ پھر اس نے کہا فلو مت عمری الی عمری لکنت وزیرا و ابن عمی، اگر میری عمر نے وفا کی آپ کے ساتھ اور میں نے آپ کا زمانہ پایا تو حضور میں آپ کا خادم بن کے زندگی گزاروں۔ اس خط کے اندر اس نے یہ لکھا، کہا میں آپ کا خادم بننا چاہتا ہوں، اور میں ابھی آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کے اوپر ایمان لے آیا ہوں، اور جب حشر کا میدان ہوگا تو سب سے پہلے آپ نے میری ایمان کی تصدیق کرنی۔ اس نے خط لکھ کے دے کے چلا گیا۔ وہ زمانے بیت گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، پھر مکہ میں اعلان نبوت ہوا، پھر وہاں حالات خراب ہوئے، مدینۃ المنورہ میں آ گئے۔ ادھر سے ابھی ایک بھائی آیا، آج پہلی دفعہ میں نے اس کو زندگی میں دیکھا، اس سے پہلے نہیں میں نے اس کو دیکھا، آج میں پہلی دفعہ، ہو سکتا ہے آیا ہو لیکن میں نے اس کا چہرہ کوئی نہیں دیکھا، مجھے نہیں پتا وہ کون ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ میں چلے گئے، لوگوں نے آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑی، کوئی کہنے لگا حضور ہمارا گھر بڑا شاندار ہے، دنیا جہاں کی یہاں چیزیں آپ کے لیے میسر ہوں گی، آپ آئے ہمارے گھر۔ فرمایا اونٹنی چھوڑ دو، اس کی نکیل بھی چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے معمور ہے، جہاں اللہ چاہے گا یہ وہاں بیٹھے گی۔ اور چلتی 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 کون اونٹنی کو اللہ پابند کر دے تو وہ حکم سے ہلتی نہیں، تو بندے کو پابند کر دے تو وہ کیسے ہل سکتا ہے؟ اس کو اونٹنی کو الہام کیا، القاء کیا، اس کو بتایا اللہ نے وہاں بیٹھنا ہے جہاں تے رب چاہتا ہے۔ گھومتی 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 حضرت ابو ایوب انصاری کے دروازے پہ چلی۔ وہ خط ابو ایوب انصاری کے خاندان والوں کے پاس تھا، خط آ گیا، خط جناب ایک بندہ لے کے آیا، اب وہ پتہ نہیں کون ہے، کیا واقعہ پیچھے چل رہا ہے ہمیں کیا پتا ہو، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر بات پتہ تھی۔ وہ حمیری خاندان کا ایک بندہ آیا، آپ نے فرمایا او میرے بھائی اسد حمیری کا خط لائے، لاؤ دیکھو، میں لاؤ دو خط، اس سے خط لیا، حضرت علی المرتضیٰ سے فرمایا پڑھ اس کو سب کے سامنے۔ جب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہ جو خط آیا نا یہ کافی دن کے بعد آیا، کہ حضرت علی المرتضیٰ بھی آ چکے ہوئے تھے، کیونکہ ہجرت پہ تو ان کو پیچھے چھوڑ کے آئے تھے، تو یہ اسی دن کی بات نہیں ہے، بلکہ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر رہ رہے تھے تو پھر کچھ دن کے بعد آیا۔ کہا جناب یہ خط ہے، تو حضرت علی المرتضیٰ سے فرمایا پڑھیں، پڑھا انہوں نے، نیچے انہوں نے سارے اشعار پڑھے، تو جب یہ فکر آیا نا کہ حضور آپ نے قیامت والے دن، حشر والے دن میرے ایمان کی گواہی دینی ہے، تو آپ نے فرمایا ہم ابھی بھی دے رہے ہیں، اس وقت بھی دیں گے، ابھی بھی دے رہے ہیں، ہم اس وقت بھی دیں گے تیرے ایمان کی گواہی۔ پہلی امتوں میں حضور کے چرچے ہو رہے ہیں، استقبال ہو رہے ہیں، حضور کے لیے مکان تیار ہو رہا ہے، تو اس کے معنی میں یہ معنی کا اضافہ کر سکتے ہیں کہ حضور ابو ایوب انصاری کے گھر نہیں گئے، مکے سے مدینے اپنے ہی گھر میں آئے۔ یہ گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے تیار کیا گیا تھا، جو اسد عمیری نے تیار کیا تھا، اس لیے فرمایا اسد عمیری کو برا نہیں کو، فرمایا یہ وہ بندہ ہے جس نے کعبۃ اللہ کو سب سے پہلے لباس ڈالا۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرما رہا ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو چمکتا ہوا سورج بنا کے بھیجا۔ کون سا سورج؟ چمکتا ہوا۔ کل جمعرات والے دن، ہاں کل کی بات ہے، جمعرات والے دن 92 پہ پروگرام تھا نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی دعوت و تبلیغ، ایک پیر صاحب تشریف لائے ہوئے تھے، تو عبداللہ بن سلام کے ایمان کا واقعہ انہوں نے سنایا، ایمان سے ایمان تازہ ہو گیا۔ میں نے 2 دفعہ ان کے ہاتھ چومے، میں نے کہا آپ نے یہ جو معنی کیا نا، میں بڑے عرصے سے پریشان تھا کہ اس لفظ کا یہ معنی صحیح نہیں لگ رہا، آپ نے معنی کیا تو آپ نے ایمان کی کلی کھول دی۔ میں نے یہ ڈائری کے اوپر وہیں لائیو پروگرام چلتے ہوئے میں یہ ان کا معنی لکھا،
تاکہ یہ نہ ہو کہ بعد میں بھول جاؤں اور وہ موقع جو ہے وہ ہاتھ سے نکل جائے۔ پھر میں نے یہ یہاں پہ معنی لکھا۔ حدیث کا لفظ کیا تھا؟ حدیث کا لفظ یہ تھا کہ جب عبداللہ بن سلام رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے تو یہ حدیث کے لفظ ہیں کہ عبداللہ بن سلام نے کہا یہ جھوٹے کا چہرہ ایسا نہیں ہوتا۔ تو میں کہا یار یہ لا کذب کا لفظ جو ہے نا یہ بڑا ڈسٹرب کر رہا ہے، اس کا معنی کوئی ایسا ہونا چاہیے جو ہم بیان کریں تو روح تازی ہو جائے۔ تو پیر صاحب نے ایسا خوبصورت معنی بیان کیا، لفظ یہی ہے لا کذب، کہ جھوٹوں کا چہرہ ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن جب انہوں نے بات محبت اور عشق مصطفیٰ میں کی تو معنی ہی بالکل خوبصورت کر دیا۔ عبداللہ بن سلام نے جب رسول اللہ کو پہلی نگاہ دیکھا تو معنی یہ کیا، حضور میں تو پہلے ہی دیکھ کے سمجھ گیا تھا سچوں کے چہرے ایسے ہوتے ہیں۔ کیا بات! میں نے کہا پیر صاحب آپ نے آج کمال کر دیا، آپ نے اتنا خوبصورت معنی دیا۔ بات ہے نا محبت کی۔ انہوں نے کہا نہیں میں بھی سوچتا رہا یار یہ لا کذب کا معنی یہ کہ جھوٹے نہیں، پر نہیں اس کا معنی یہ ہے کہ سچوں کے چہرے ایسے ہی ہوتے ہیں، چمک رہے ہوتے ہیں، سچوں کے چہرے ایسے ہی چمک رہے ہوتے ہیں۔ تو ہر بندہ جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کسی نہ کسی جگہ محبت رکھتا ہے وہ یہ چاہتا ہے حضور کا ذکر ہو۔ اور صحابہ کرام کہتے تھے ہم ہمیشہ ذکر مبالغے میں کرتے تھے، ہم ہمیشہ ذکر مبالغہ کہتے ہیں بات کو بڑھا چڑھا کے چوپڑ کے سجا کے سوار کے بڑھا کے سنانا۔ تو پوچھا کیسے؟ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ہمارے ساتھ تشریف لے جاتے، پانی ختم ہو جاتا، کھانا ختم ہو جاتا تو آپ دعا فرما دیتے تو کھانے میں برکت پیدا ہو جاتی۔ تو ہم یہ نہیں کہتے تھے کہ جی اسی 400 سا جی کھانا پورا ہو گیا، 7 بندوں کا کھانا 1400 میں پورا کھانا، نہ یہ نہیں کہتے تھے۔ ہم ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبالغے کے ساتھ بیان کرتے تھے، کہتے تھے اگر 1 لاکھ ہوتا، اگر 1 لاکھ بندہ ہوتا کھانا کھا جاتا کھانا ختم نہ ہوتا، ویسے ہم 1400 تھے۔ کہ ہر بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبالغے کے ساتھ کرتے تھے کہ حضور کا فیضان ایسا ہے کہ اگر یہاں 1 لاکھ بندہ بھی ہوتا تو سارے کھانا کھا جاتے۔ یہ کیا ہوا کہ 1400 کی بات کی تو اس کا مطلب 1400 سے زیادہ ہوتے، تو پھر کیا ہوتا؟ کہا نہ 1 لاکھ ہوتا وہ کھانا کھا جاتے تو کھانا ختم نہ ہوتا، ویسے ہم 1400 تھے۔ بات بھی سچائی وغیرہ ساتھ کر دی اور مبالغہ کر کے بتا دیا فیض 1400 پہ ختم نہیں ہوتا، ہزاروں بھی ہوتے تو کھا جاتے۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ محبت میں عشق میں ایسے بات کرتے۔ پھر آپ نے ایک صحابہ کی جماعت دیکھی بڑی خوبصورت، آپس میں بیٹھ کے تذکرے کرتے تھے۔ ایک کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے آدم کو صفی اللہ بنایا، ایک کہنے لگا نوح کو نجی اللہ بنایا، ایک کہنے لگا ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، ایک کہنے لگا موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، ایک کہنے لگا عیسیٰ کو روح اللہ کلمت۔ فرمایا کلامکم عجبکم، میں نے تہاڈا بڑا سونا کلام سنا، بڑا خوبصورت ہے۔ فرمایا جیسے تم نے کہا ویسے ہی ہیں یہ، آدم صفی اللہ ہیں، نوح نجی اللہ ہیں، ابراہیم خلیل اللہ ہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہیں اور عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ۔ فرمایا ہماری بات سنو انا حبیب اللہ، فرمایا اللہ نے ہمیں اپنا حبیب بنا کے بھیجا۔ ادھر ایک قریبی ایک نہیں، ادھر نہیں، ادھر سے لوگ اشارہ کہیں اور سمجھتے، ادھر وہ اور ہے یہ اور ہے۔ ادھر ایک بندہ رہتا وہ اپنے ابا کے شان میں اشعار پڑھتا ہے کہ میرے ابا جان آپ حبیب اللہ ہیں۔ آپ کون ہیں؟ اس کو علماء کی ایک جماعت نے جا کے سمجھا یہ رسول اللہ کا وصف خاص ہے، حضور کے علاوہ کوئی حبیب اللہ نہیں ہے۔ اب اس کی علمی مینٹیلٹی اتنی کم تھی، کہنے لگا حدیث میں نہیں آیا القاسب حبیب اللہ، کہ جو محنت کرتا ہے ہاتھ سے وہ بھی اللہ کا دوست ہے؟ اور فرمایا اللہ دے بندے ادا مانا ہو رہے ادا مانا ہو رہے۔ اللہ تعالیٰ یہ اپنے حبیب کے ذریعے جو فرما رہا القاسب حبیب اللہ، اس کا مطلب اللہ محنت کرنے والے کو پسند کرتا ہے، معنی یہ ہے۔ اور وہاں جو حضور نے فرمایا انا حبیب اللہ، تو فرمایا میں کائنات کی ہر شے سے بڑھ کے اللہ کو محبوب ہوں۔ وہ حبیب اور معنی میں ہے، یہ حبیب یہ تو مطلب ہوا اگر حبیب سارے دا معنی ایک کے تو پھر حبیب بینک نو کی کہو گے، پھر حبیب بینک نو کی کہو گے، وہ بھی اللہ دا محبوب ہے۔ معیار کی سمجھ ہی نہیں آئی۔
اللہ کے محبوب فرما رہے انا حبیب اللہ، انا حبیب اللہ، سارے کو وہ انا حبیب اللہ. پھر آپ نے فرمایا ولا فخر، فخر کوئی نہیں، فخر کوئی نہیں. تو عرض کی حضور اتنی اتنی نعمتیں اللہ نے آپ کو عطا فرمائی. آپ نے خود کہا، فرمایا میں خطیب اعظم ہوں، میں خطیب اعظم ہوں. جب ساری کائنات خاموش کھڑی ہوگی تو میں خطاب کروں گا. فرمایا مجھے فخر کوئی نہیں. تو حضور آپ کو فخر کس پہ؟ فرمایا الفقر فخری، مجھے اللہ کا بندہ بن کے رہنے میں فخر ہے. اسی لیے تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے ہیں. عبد دیگر عبدہو چیز دیگر، بندہ ہونا اور ہے اور اللہ کا بندہ ہونا اور ہے. میں کہوں کہ میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں، میں حضور سے محبت کرتا ہوں، زیرو، کوئی ویلیو نہیں اس جملے کی. وہ کہہ دیں ہم تو اس سے پیار کرتے تو ویلیو ہی ویلیو ہے. میں یہ کہوں کہ میں اس کا بندہ ہوں، کوئی ویلیو نہیں اس کی. کافر بھی کہتے ہیں، یہودی بھی کہتے ہیں. کعب بن اشرف کو حضور نے کہا اللہ کا کلمہ پڑھو، وحدہ لا شریک مانو اس کو. کہنے لگا کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا اللہ تو اس سے پیار کرے گا. کہنا میں بھی کرنا. آپ نے فرمایا نہیں، اللہ فرماتا ہے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں تم سے محبت کروں تو میرے محبوب کی اتباع. ایک ہی معیار ہے اللہ کی بارگاہ میں قریب ہونے کا کہ کہیں سے قرب نہیں ملنا، کسی سے نہیں ملنا، کسی جگہ سے نہیں ملنا، کسی بندے سے نہیں ملنا. اللہ کے قرب کے لیے رسول اللہ کا دربار ہے. وہاں تابعداری اختیار کرو، وہاں جھک جاؤ، وہ جو کہیں وہ کرو. تو فرمایا پھر دیکھو اللہ کیسے قریب کر. تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا انا حبیب اللہ، انا، میں اللہ کا حبیب ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا محبوب بنایا. اور پھر یہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتنا خوبصورت واقعہ ارشاد فرماتے جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے فزیکلی ہر شے آپ کے اندر رکھ کر کامل انسان والی بھیجی، کامل. اور پھر جب چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تو فوری طور پہ یہاں سے سینہ کٹوا دیا اور انوار و تجلیات اندر بھر دیے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح پیدائش بے مثال ہے، بچپن بھی بے مثال ہو جائے. بچوں کے ساتھ کھیل کود نہ کرے، ان کے ساتھ بچوں والی حرکات نہ کرے تاکہ سیرت میں یہ نہ لکھا جائے کہ بچپن میں کبھی ایسا ہوا. جب حضور کی سیرت لکھی جائے گی قیامت تک کے لوگ سیرت پڑھیں گے تو یہی بتائیں گے حضور کی ولادت بھی بے مثال، حضور کا بچپن بھی بے مثال. وہ ہمارے جنید بھائی جو ہیں 92 والے، وہ کہنے لگے اسمبلی میں ایک بل پیش ہوا ہے، واللہ عالم اس کا مائنڈ کیا ہے یہ نہیں پتہ، لیکن کسی خاتون نے یہ بل پیش کیا ہے کہ آئین پاکستان سے شک نمبر 62 63 نکال دو، 62 63 نکال دو. اس شک کے اندر ہے کہ وزیر اعظم کا صادق و امین ہونا یہ لازم ہے، جھوٹا ہوگا خائن ہوگا تو اس سے اتر جائے گا. واللہ عالم ان کے نظریات کیا ہیں، لیکن جو اس نے پریس ریلیز کیا ہے اس میں اس نے یہ لکھا ہے کہ کائنات میں یہ وصف صرف رسول اللہ کے لیے خوبصورت لگتا ہے کہ حضور ہیں جن کو صادق اور امین کہا گیا، اور وہ تھے. اے جڑے چور پیچھے رلے سارے، ایک تو صادق و امین ہے، یہ بے ایمان ڈاکو قوم لوٹ کے کھا گئے، ان کو تم صادق اور امین کہہ رہے ہو. مجھے نہیں پتا کہ پیچھے کیا اس کی پلاننگ ہے، لیکن جو ظاہری بات تھی وہ یہی تھی کہ یہ صادق و امین کا لقب صرف رسول اللہ کے لیے ہونا چاہیے، بس کہ حضور صادق اور امین. لیکن میں تاریخ بتانے لگا ہوں، حضور بھی صادق اور امین تھے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور آپ کا بڑا داماد بھی صادق اور امین تھا. بڑا داماد پتہ نا ابو العاص بن ربی، ابو العاص بن ربی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے داماد ہیں. حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی سگی بہن ان کے بیٹے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سالی کے بیٹے، اور سیدہ زینب کا نکاح خالہ زاد میں ہوا. ان سے اللہ تعالیٰ نے ایک لڑکا حضور کو نواسا عطا کیا جس کا نام ہے عثمان بن ابی العاص. کدی سنے آل بیت وچ محرمہ دے چینہ دا ذکر سنیا جے؟ اے جدو تسی ذکر سنو گے نا حضور دے غلاموں کو لئی سنو گے. ایسے نہیں ہوتا
کہ بس دو بندے خاندانی چو کٹ گئے تو اہل بیت بنا لو. آؤ اسی تانوں اہل بیت دا ذکر سنائی. ہم آپ کو بتائیں گے, ہم آپ کو عثمان بن ابی العاص بھی بتائیں گے, ہم آپ کو عبداللہ بھی بتائیں گے, اور ہم آپ کو عمر بھی بتائیں گے. وہ عمر جن کے نکاح میں حضرت علی المرتضیٰ کی بیٹی ام کلثوم ہیں, اور ان کے بیٹے عبداللہ کے بارے میں بھی بتائیں گے. یہ بھی رسول اللہ کے خاندان کا حصہ ہے. اپنے مطلب کے لیے اہل بیت کے گنے چنے بندوں کا ذکر کرتے ہو, دھوکے بازوں, خائنوں. رسول اللہ کی ساری اہل بیت کا ذکر سنایا کرو. اہل بیت کا جب ذکر ہوگا رسول اللہ کی بیویاں سب سے پہلے سرفہرست ہوں گی, پھر بیویوں کے بعد بچے ہوں گے, پھر بیٹیاں ہوں گی, پھر بیٹوں کے شوہر ہوں گے, بیٹیوں کے شوہر ہوں گے, پھر ان سے پیدا ہونے والے حضور کے نواسے اور نواسیاں ہوں گی, پھر اہل بیت کا ذکر پورا ہوگا. دو بندوں کا ذکر سنا کہ تم فخر کرتے ہو ہم اہل بیت کے دیوانے. اہل بیت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے شروع ہوتی, اہل بیت کا تعلق قیامت تک چلتا رہے. لہذا نیوٹرل ہو کے اسلام سننا چاہیے, اسلام سننا چاہیے, بغض نہیں رکھنا چاہیے, نہ حضور کے اہل بیت کے ساتھ, نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے. اس لیے اعلیٰ حضرت نے یہ اختتامی جملہ کہا. کون سا جملہ؟ آپ نے فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار. کس کا؟ اہل سنت. کیا کہا؟ اہل سنت کا ہے بیڑا پار. اہل سنت کا ہے بیڑا پار. اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. فرمایا دنیا میں واحد اہل سنت والجماعت ہے جو حضور کی ساری اولاد کو بھی مانتے ہیں, حضور کے سارے صحابہ کو بھی مانتے ہیں. لوگ آپ اپنے بندے ملے ہوئے نے. اسلام بندے مل کے نہیں اسلام ہے, اسلام سارے صحابہ اور ساری اہل بیت کو مان کے. تو فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ. دونوں کو مانو. حضور کے صحابہ ستاروں کی مانند ہے, حضور کی ساری اہل بیت کشتی نوح ہے. دونوں سے محبت کرو تو جنت کا راستہ آسان ہو. اللہ تعالیٰ دین اسلام کا فہم عطا فرمائے.